سمرقند شہر میں امیر تیمور کا خوشنما محل آج معمول سے زیادہ سجایا گیا تھا، اس لیے کہ تیمور کا امیر العمرہ سیف الدین سلطنت کے مرکز سے دور چند دن ایران میں گزارنے کے بعد لوٹا تھا۔ امیر تیمور ابھی تک اپنے محل میں تیار ہو کر نہ آیا تھا اور دربار میں سب لوگ اس کے منتظر بیٹھے تھے۔ یکایک باہر دالان میں نقاروں پر چوٹ پڑی اور اس کے ساتھ ہی محل کے حاجب نے امیر تیمور کی آمد کی نوے پکارنا شروع کی۔ دست بستہ نگاہ روبرو شہنشاہ دورہ جلال سلطنت صاحب سیف قرآن فاتح عالم امیر ملت تیمور بن طوراتی تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آمد کی یہ نوید ختم ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد تیمور اس دربار میں داخل ہوا۔ وہ ریشمی چوغا پہنے ہوئے تھا، سر پر اونچی باڑ کی سفید کلا تھی جس کے بالائی حصے میں ایک چوڑا سا یاقوت جڑا ہوا تھا اور اس یاقوت کے گرد جواہرات ٹانگے گئے تھے۔ دربار میں بیٹھے سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور ہاتھ باندھ کر تعظیم پیش کرنے کے انداز میں کھڑے تھے۔ تیمور نے ان سب کو بیٹھنے کے لیے کہا، پھر اس نے وہاں کا جائزہ لیا۔ تیمور کی اپنی نشست کے قریب اس کا بیٹا شاہ رخ بیٹھا ہوا تھا اور شاہ رخ کے ساتھ تیمور کے پوتے محمد سلطان، پیر محمد اور خلیل بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے بعد تیمور کے ہر دل عزیز جنرل آق بوغا کی نشست تھی اور آق بوغا کے بعد آگے پیچھے کئی قطاروں میں امیر تیمور کے جنرل بیٹھے ہوئے تھے، جن میں علی توجین، امیر مبشر، عمر ابن تابان، رستم برلاس، سویجک بہادر، توکل برلاس زیرک، ابو بکر، شیخ اسلان اور دوسرے بہت سے جرنیل۔ یہ تیمور کے تخت کی ایک طرف کی کیفیت تھی، جبکہ تخت کی دوسری سمت پہلی نشست پر امیر العمرہ سیف الدین بیٹھے ہوئے تھے، دوسری نشست پر تیمور کے پیر و مرشد مولانا زین الدین تھے، تیسری نشست پر ملک الاطباء مولا تبریز تھے، چوتھی نشست پر تیمور کی سلطنت میں رہنے والے نصرانیوں کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا اسقف یوحنا تھا۔ اس کے بعد نشستوں کا یہ سلسلہ ایک قطار کے بجائے کئی قطاروں پر مشتمل کر دیا گیا تھا اور اسقف یوحنا کے بعد ان نشستوں پر دوسرے اراکین سلطنت کے علاوہ بخارا شہر سے آئے ہوئے کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ ان میں بخارا کے علماء، درسگاہوں کے شیوخ، خدام دین اور معروف مناظر شامل تھے۔ محل کے اس حصے کو تبریز کے دودھیا سنگ مرمر، ہرات کی ثقیل شدہ ٹائلوں، بغداد کے نازک نقرئی کام، فرش بخارا، بلاد شام کے ابریشم اور قالین کے علاوہ خطا کے زرپف سے سجا کر انتہائی خوبصورت اور پرکشش بنا دیا گیا تھا، اور پھر سلیقے سے سجائی گئی بزم جیسے حسین محل کے حصے میں بالکل سامنے پانی کا ایک فوارہ چھوٹ رہا تھا جس کا پانی کافی بلندی تک جا رہا تھا، اور جس حوض کے اندر یہ پانی گر رہا تھا اس حوض کے اندر لال لال سیب تیر رہے تھے۔ جس طرف امیر العمرہ سیف الدین اور اسقف یوحنا بیٹھے ہوئے تھے، اس سمت ذرا پیچھے ایک باریک اور سفید رنگ کا کافی لمبا اور بلند پردہ تنا ہوا تھا، اور اس پردے کے پیچھے بھی نشستوں کا انتظام تھا، اور ان نشستوں پر اس وقت شاہی حرم کے علاوہ اراکین سلطنت کی عورتیں اور لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنی نشست کی طرف جاتے ہوئے تیمور اپنے امیر العمرہ سیف الدین کے پاس رکا۔ پہلے وہ اسے پرجوش انداز میں گلے لگا کر ملا، پھر اسے مخاطب کیا، اے سیف الدین، مجھے ایران سے تمہارے لوٹنے کی اطلاع کل شام کو ہی مل گئی تھی، پر یہ تو بتاؤ تم ایران میں اتنے دن رہنے کے بعد ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ سیف الدین نے بڑی عقیدت مندی سے جواب دیا، اے امیر، آپ اپنی نشست پر بیٹھے تو پھر میں اس سلسلے میں کچھ کہوں۔ امیر تیمور اپنی نشست کی طرف بڑھا جس پر خوبصورت اور دل آویز قالین بچھا ہوا تھا اور ارد گرد گول گول تکیے رکھے ہوئے تھے۔ پالتی پالتی مار کر تیمور وہاں بیٹھ کے اور اس بار وہاں بیٹھے سب لوگوں کو سنانے کی خاطر اس نے قدرے بلند آواز میں پوچھا، اے سیف الدین، اب بتاؤ کیا لائے ہو تم ہمارے لیے ایران سے؟ سیف الدین بھی قدرے اونچی ہی آواز میں بولا، اے امیر، میں ایران سے آپ کے لیے 2 چیزیں لے کر آیا ہوں، اور ان 2 چیزوں میں سے ایک عمدہ اور دوسری نایاب ہے۔ اب یہ بتائیے کہ پہلے کس چیز کو آپ کے سامنے پیش کروں؟ تیمور نے خوشی کا اظہار کیا، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ چیزیں کس نوعیت کی ہیں؟ سیف الدین خوشی کے اظہار میں کہہ رہا تھا، اے امیر، جو چیز عمدہ ہے وہ تو ایک لونڈی ہے، نام اس کا شاری ملک ہے۔ ایران سے لائی جانے والی یہ وہی شاری ملک نام کی کنیز تھی جس نے نہ صرف تیمور کے خاندان میں ایک طوفان برپا کر دیا بلکہ تیمور کے خاندان میں یہ خونریزی کا باعث بھی بنی، اور وہ اپنے حسن و خوبصورتی میں ایسی بڑھ کر ہے کہ اپنے اسقف یوحنا کی بیٹی اینجلینا کو چھوڑ کر سمرقند میں شاید ہی کوئی ایسی خوبصورت اور پرکشش لڑکی ہو، اور جو بات اسے منفرد بناتی ہے وہ یہ کہ وہ نوعمر ہونے کے علاوہ ایک بے مثل رقاصہ بھی ہے۔ پھر سیف الدین نے مدھم سرگوشی میں پوچھا، اگر آپ پسند کریں تو ابھی اسے اندر بلایا جائے کہ وہ اپنا رقص پیش کرے۔ تیمور نے سرگوشی میں سیف الدین کو سمجھایا، بخارا سے آئے ہوئے علماء دین کی موجودگی میں شاری ملک کا رقص دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ پھر تیمور نے بلند آواز میں پوچھا،
اور اے سیف الدین، دوسری چیز جسے تم نایاب کہتے ہو وہ کیا ہے؟ سیف الدین نے اس بار اور زیادہ خوشکن لہجے میں انکشاف کیا۔ اے امیر، جسے میں نایاب کہتا ہوں وہ ایک غلام ہے۔ اس کا تعلق ترکوں کے جلاتر قبیلے سے ہے اور جلاتروں سے آپ کی محبت بھی ہے۔ اس غلام کا نام نور الدین ہے۔ یہ وہی نور الدین جلاتر تھا جو تیمور کا اعلیٰ ترین جنرل مانا جاتا تھا۔ اے امیر، میں نے آج تک اس جیسا کوئی طاقتور اور ماہر تیغزن نہیں دیکھا۔ جب تیغزنی کا مقابلہ کرتا ہے تو ایسی للکار بلند کرتا ہے کہ تلوار بھی پانی مانگے، اور اس کے حملہ ہونے کی رفتار ایسی بھیانک اور ہولناک ہے کہ دریا بھی روانی مانگے۔ اے امیر، میں نے ایک دنیا دیکھی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں جھوٹے لپاٹیے کاہنوں، جوتشیوں، فالگیروں، رمالوں، عاملوں اور غیر دانی کا ڈھونگ رچانے والوں کو بھی سنا۔ میں نے شہوانیت کے بھوت، اخلاقی بندشوں سے آزاد، زن بازاری کی تعریف کرنے والے لطف و لذت کے پرستار اور جذبات و خواہشات کی روم میں بہہ جانے والے شاعروں کو بھی سنا۔ پر اے امیر، جو لذت اس غلام کی صحبت میں ہے وہ ان سب لوگوں کی باتوں اور کلام میں بھی نہیں ہے۔ اے امیر، کاہنوں اور رمالوں کی گفتگو میں تو صرف ایک دوسرے کے خلاف نسلی قومی نفرت ہے۔ جو شاعر ہمارے ارد گرد جمع ہوتے ہیں ان کے کلام میں سوائے بیجا تعریف، ڈھینگے، تان، پھبتیاں، مشرکانہ حرکات، جھوٹو مبالغہ، بہتان و ہجوم اور محض خیالی و غیر حقیقی مضامین کے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن نور الدین کی تیغزنی دیکھ کر حقیقی جرأت مندی اور نایاب مہارت کا درس ملتا ہے۔ پھر اے امیر، نور الدین ابھی نوعمر بھی ہے۔ میں نے نور الدین کو ایک ایرانی تاجر سے خریدا۔ شاری ملک کو بھی میں نے اسی سے حاصل کیا۔ یہ شاری ملک اس نور الدین کو پسند بھی کرتی ہے، اس پر کئی بار اپنی چاہت کا اظہار بھی کر چکی ہے، پر نور الدین اس سے نفرت کرتا ہے۔ اسے شاری ملک کی عادات پسند نہیں۔ ایک تو وہ پیشہ ور رقاصہ ہے، دوسرا شراب بہت پیتی ہے۔ ویسے لڑکی حرم میں کنیز کی حیثیت سے رہنے کا سلیقہ بھی رکھتی ہے اور ایک ایرانی رئیس کے حرم میں کام بھی کر چکی ہے۔ ایران کے اندر بھی میں نے 2-1 جگہ نور الدین کے مقابلے کرائے تھے، اور پھر سمرقند کی طرف آتے ہوئے میری ایک ایسے کارواں سے مدبھیڑ ہوئی جس کے اندر غلاموں کے قافلے اور گداگروں کے گروہ بھی شامل تھے۔ اس کارواں کے محافظوں کے ساتھ بھی میں نے نور الدین کا تیغزنی کا مقابلہ کرایا، اور اس نے ایسے ایسے کمالات دکھائے کہ غلام اور گداگر تک اس کی تعریف کرنے لگے تھے۔ اور تیمور سیف الدین کی بات کاٹتے ہوئے بولا، اے سیف الدین، تم نے نور الدین کی ایسی تعریف کی ہے کہ میرے دل میں اسے دیکھنے کی اشتہا بڑھ گئی ہے۔ تم جانتے ہو میں بہادر اور جنگجو جوانوں کے پیچھے اپنا سب کچھ قربان کر دینے والا ہوں۔ تم نور الدین اور شاری ملک دونوں کو میرے سامنے لاؤ تاکہ میں دیکھ سکوں وہ کیسے ہیں۔ سیف الدین اٹھ کر باہر نکل گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک تنومند اور دراز قامت جوان اور ایک نوخیز لڑکی تھی۔ دونوں کو تیمور کے سامنے کھڑا کر کے سیف الدین اپنی نشست پر بیٹھتا ہوا بولا، یہ 2 تحائف ہیں جو میں ایران سے آپ کے لیے لایا ہوں۔ اس لڑکی کا نام شاری ملک اور اس جوان کا نام نور الدین ہے۔ تیمور نے دیکھا شاری ملک کے لب بیکل اور نگاہیں بے چین تھی۔ اس کے جسم میں آتشی حرارت تھی اور وہ واقعی پھولوں، کرنوں، تتلیوں، جگنوں اور شوخ رنگوں کی امیزش جیسی حسین اور پرکشش تھی۔ تیمور نے شاری ملک میں کوئی دلچسپی نہ لی اور اس کی طرف سے نگاہیں ہٹا کر اس نے سیف الدین سے کہا، اس شاری ملک کو زنانے کی طرف بٹھا دو، آج سے یہ ہمارے حرم سرا میں ایک انیس کی حیثیت سے کام کرے گی۔ سیف الدین اٹھا، شاری ملک کو اس پردے کے پیچھے لے گیا جو وہاں تنا تھا، اور وہاں وہ اسے عورتوں کے اندر ایک خالی نشیز پر بٹھا کر پھر اپنی نشیز پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب تیمور نے غور سے نور الدین کی طرف دیکھا۔ اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور اس پر کئی پیوند لگے تھے۔ اس کا لباس موٹے کپڑے کا تھا جس پر لگے پیوندوں میں سے 2 پیوند چمڑے کے بھی تھے۔ اس کی ابا کا سامنے کا حصہ بری طرح پھٹ کر 2 حصوں میں بٹ چکا تھا، اور پھر ان پھٹے ہوئے دونوں حصوں کو ایک گانٹ لگا کر جوڑ دیا گیا تھا۔ اس کے کندھے پر ہلکی شکاری کمان لٹک رہی تھی۔ سر پر وہ سیدھا سی ایک گرم ٹوپی تھی۔ اس کی کمر سے جو تلوار لٹک رہی تھی، اس کا میان اور چمڑے کی پیٹی کبھی بہت اچھی رہی ہوگی، لیکن اب وہ اپنی آبوتاب کھو چکی تھی۔ اس کے پاؤں میں موٹے اور کھدرے چمڑے کا جوتا تھا۔ وہ جگہ جگہ سے اس انداز سے پھٹا ہوا تھا کہ ان میں سے اس کے پاؤں بھی دکھائی دے رہے تھے۔ تیمور نے یہ بھی دیکھا کہ اس کی آنکھوں کے اندر ثقیل شدہ خنجر جیسی چمک اور ایک سلگتی ہوئی آنچ تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی چھاتی پر باندھ رکھے تھے۔ اسے دیکھتے ہوئے تیمور کھوسا گیا تھا۔ پھر وہ سنبھلا اور دربار میں اس کی آواز گونجی، اے نور الدین، اپنی گردن سیدھی کرو اور چھاتی تان کر کھڑے ہو۔ تم جلاتر ہو اور میں جلاتروں سے محبت کرتا ہوں۔ امیر تیمور کی جلاتروں سے محبت اس بنا پر تھی کہ
اس کی پہلی بیوی الجاتی خاتون کا تعلق بھی ترکوں کے اسی جلاتر قبیلے سے تھا۔ سیف الدین نے تمہاری بے حد تعریف کی ہے، پر اس پر گفتگو کرنے سے قبل تمہارے اور تمہارے غلام بننے سے متعلق تفصیل جاننا چاہوں گا۔ نور الدین نے پہلی بار زبان کھولی۔ اے امیر، میں نہیں جانتا کہ میرا تعلق جلاتروں کے کس خاندان سے ہے، میں صرف اس قدر جانتا ہوں کہ میں غلام ہی پیدا ہوا تھا، اس لیے کہ میرا باپ بھی ایک ایرانی رئیس کا غلام تھا۔ میں چھوٹا ہی تھا کہ میری ماں مر گئی، اور میں جب 10 سال کا ہوا تو میرا غلام باپ بھی ہمیشہ کے لیے مجھ سے بچھڑ گیا، پر وہ ایرانی رئیس مجھ سے مہربان تھا، اس نے مجھے پالا اور میری اچھی تربیت کی۔ ایک بار شکار کے دوران میں نے ایک چیتے سے اس کی جان بچائی تھی، جس کے لیے اس نے انعام کے طور پر مجھے یہ تلوار اور پیٹی دی جو اس وقت میری کمر سے لٹک رہی ہے۔ گزشتہ برس وہ ایرانی رئیس مر گیا، اس کے بیٹے مجھے اچھا نہ سمجھتے تھے، لہٰذا انہوں نے مجھے آقا سیف الدین کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اے امیر، بس یہ ہے میری کل داستان۔ اے امیر، میں نے اپنے جسم سے روح تک دھوپ ہی دھوپ دیکھی ہے، میری زندگی میں کوئی سایہ اور سراب نہیں آیا۔ میں ساگر سے کٹا ہوا وہ دھارا ہوں جس کے اندر پانی ہی نہیں، نمی تک ختم ہو جاتی ہے۔ بھوک کی ٹھہری ہوئی ساموں کے اندر میں بیکاری اور افلاس میں چل رہا ہوں، اور میرا سینہ ہمیشہ دکھوں اور غموں کا امین رہا ہے۔ اے امیر، وہ میں نے اپنی ساری زندگی غلام کی حیثیت سے گزاری ہے، پھر بھی میرا جی چاہتا ہے کہ اگر میری کوئی قدر شناسی کرے تو میں اس کے لیے اپنی شارک کا لہو تک نشاور کر دوں۔ تیمور نے بڑی شفقت میں اس بار کہا، اے نور الدین، اگر تم اپنی تعریف و توصیف کے مطابق ثابت ہوئے تو میں تمہاری قدر شناسی کروں گا، اور تم سے تمہاری شارک کے لہو کی توقع کیے بغیر تمہاری قدردانی اور حوصلہ افزائی کروں گا۔ پر سیف الدین نے جو تمہاری تعریف کر دی ہے، اسے کیسے جانچا اور پرکھا جائے؟ قبل اس کے کہ نور الدین کچھ کہے، سیف الدین اس کی جگہ تیمور کو مخاطب ہو کے بولا۔ نور الدین کی تیزنی اور جدت مندی اور طاقتوری کو آزمانے کا سب سے عمدہ اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اس بھرے دربار میں کسی ایسے تیزن سے مقابلہ کروا کے دیکھیں جسے آپ سب سے بہتر سمجھتے ہوں۔ اگر نور الدین اسے مات کر دے تو میری کی ہوئی تعریف و توصیف مبنی پر حقیقت ہوگی، اور اگر نور الدین ایسا ثابت نہ ہوا تو پھر جو چاہے فیصلہ کرے۔ سیف الدین کی اس گفتگو پر تیمور کے لبوں پر گہری مسکراہٹ بکھر گئی۔ پھر اس نے نور الدین کو مخاطب کیا اور بولا، اے نور الدین، میرے لشکر میں ایک ایسا مینک باشی ہے جو میری نظر میں سب سے بہادر اور طاقتور اور سب سے برتر تیزن اور جنگجو ہے۔ اس بھرے دربار میں اے نور الدین، تم میرے اس مینک باشی کا مقابلہ کرو گے۔ اگر تم اسے ہرا نہ سکے اور اس کے سامنے چند لمحے بھی ٹھہر گئے تو میں تمہاری قدردانی کروں گا۔ سنو، میرے اس مینک باشی کا نام آق بغا ہے، اور وہ ایک بے مثل تیزن ہے۔ بقول ہیرلڈیم، آق بغا تیمور کے عمدہ ترین اور بے مثل جرنیلوں اور تیزنوں میں سے تھا۔ تیمور ذرا رکا، پھر اس نے سیف الدین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے سیف الدین، تمہارا کیا خیال ہے؟ نور الدین اور آق بغا میں سے کون غالب اور کون مغلوب رہے گا؟ بغیر کسی توقف و تفکر کے سیف الدین نے جواب دیا، اے آقا، ظاہری طور پر جو کچھ میں نے دیکھا اس کے مطابق مجھے امید ہے کہ نور الدین غالب رہے گا۔ جب سے میں نے نور الدین کو خریدا ہے تب سے میں اسے کئی مقابلوں میں آزما چکا ہوں، اور آق بغا بھی میرا خوب دیکھا بھالا ہوا ہے۔ تیمور پھر بولا، اے سیف الدین، اس نور الدین سے پوچھو کہ کیا یہاں میرے سامنے آق بغا کے ساتھ مقابلہ کرنے پر آمادہ ہے؟ اگر یہ اپنی رضامندی کا اظہار کرتا ہے تو اسے آق بغا کی شجاعت و قوت کے کچھ واقعات بھی سنا دو جو آق بغا کی زندگی میں پیش آ چکے ہیں، تاکہ یہ آق بغا کے متعلق سب کچھ جان جائے اور بعد میں یہ نہ کہہ سکے کہ آق بغا کی اصلیت کا مجھے علم نہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی تیمور نے بلند آواز میں اپنے سامنے بیٹھے آق بغا کو مخاطب کر کے پوچھا، اے آق بغا، کیا تم اس نور الدین سے مقابلہ کرنے کو تیار ہو؟ آق بغا اپنی جگہ پر کھڑا ہوا اور اپنی گردن کو خم کرتے ہوئے اس نے کہا، اے امیر، میں اس مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ تیمور جب خاموش ہوا تو سیف الدین نے نور الدین کو مخاطب کر کے پوچھا، اے نور الدین، میں تمہیں آق بغا سے متعلق کچھ بتاتا ہوں، پھر اس کی روشنی میں تم اپنا فیصلہ دینا کہ تم اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو یا نہیں۔ سنو نور الدین، تم دیکھتی ہو کہ آق بغا قد کاٹ اور جسمانی قوت کے لحاظ سے ایک امتیازی شان رکھتا ہے۔ اس کے بازو آہنی ہے اور یہ اپنی ڈھال اور 5 فٹ لمبی کمان ضرور اپنے پاس رکھتا ہے۔ شراب پینے میں بڑا بدنام ہے اور اکثر یہ مینڈے کے سینگ میں دودھ اور شراب بھر کر پیتا ہے اور ایک ہی سانس میں بھرا ہوا سینگ پی جاتا ہے، مگر ان بری عادات کے باوجود بلا کا دلیر اور بہادر ہے۔ ہاں نور الدین،
ایک بار ایرانیوں کے خلاف ایک مہم کے دوران جبکہ ایرانیوں کو شکست دینے کے بعد ان کا تعاقب ختم کیا گیا تھا، یاک بوگا اکیلا ہی ایک ایرانی بستی کے شراب خانے میں جا گھسا اور شراب پینے میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس شراب خانے میں اس بستی کا سردار آیا اور آک بوگا سے اس نے کہا کہ بستی کے باہر تالاب کے قریب 50 ایرانی سوار اپنے گھوڑوں سے اتر رہے ہیں اور یہ خدشہ ظاہر کیا کہ شاید وہ لوگ بستی کو لوٹنے آئے ہیں۔ آک بوگا نے اس سردار کو جواب دیا کہ جاؤ تم بھی اپنے ہتھیار بند آدمیوں کو بلا لاؤ تاکہ ہم ان 50 ایرانیوں کا مقابلہ کریں۔ سردار نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے انکشاف کیا، تم ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو اور یہاں سے بھاگ جاؤ، ہو سکتا ہے انہیں خبر ہو جائے کہ تم تتاری ہو، اگر ایسا ہوا تو وہ ضرور تمہیں قتل کر دیں گے۔ آک بوگا نے کہا، میں بھاگوں گا نہیں، بلکہ میں تو ان ایرانیوں پر ہاتھ صاف کرنے سے متعلق سوچ رہا ہوں۔ سنو، ایرانی گیدڑ اور تتاری بھیڑیے ہوتے ہیں، لہٰذا بھیڑیے کو دیکھ کر وہ گیدڑ ضرور بھاگ جائیں گے۔ آک بوگا کی اس گفتگو پر اس بستی کے سردار نے بستی کے لوگوں سے مشورہ کیا۔ جہاں وہ لوگ ان 50 ایرانیوں سے خائف تھے، وہاں اس بستی والے آک بوگا کی طرف سے بھی خدشات رکھتے تھے۔ چنانچہ بستی کے 10 جوان مسلح ہو کر اور اپنے ٹٹوؤں پر سوار ہو کر آک بوگا کے پاس پہنچ گئے۔ اب آک بوگا نے اپنا پٹکا کسا، سر پر خود جمایا، داڑھی کو اپنے چرمی ڈھانٹے سے باندھا اور بازوؤں پر اپنی ڈھال چڑھا کر ان بستی والوں کو مخاطب کر کے بولا، دیکھو جب میں نعرہ ماروں تم لوگ اپنے گھوڑوں کو آندھی کی طرح آگے بڑھانا، اور اس موقع پر اگر آنکھوں میں گرد پڑ جائے تب بھی مت رکنا۔ بہرحال آک بوگا بستی کے ان 10 مسلح سواروں کے ساتھ اس تالاب کی طرف روانہ ہو گیا جہاں 50 مسلح ایرانی تھے۔ ان کے قریب تالاب کے کنارے جا کر آک بوگا نے تاتاریوں کا جنگی نعرہ مارا۔ اس بستی کے اس 10 جوانوں کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کر ایرانیوں پر حملہ کر دے، لہٰذا جو ہی آک بوگا نے نعرہ مارا انہوں نے اپنا رخ موڑا اور واپس بھاگ گئے۔ لہٰذا آک بوگا اکیلا ہی ان 50 ایرانیوں پر حملہ ہو گیا۔ ایرانیوں نے شاید یہ سمجھا کہ آک بوگا کسی بڑے لشکر کا قائم سپاہی ہے، یا پھر وہ تاتاریوں کا جنگی نعرہ سن کر خوفزدہ ہو گئے تھے۔ بہرحال جلدی جلدی اپنے گھوڑوں پر بیٹھے اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ آک بوگا ان کے تعاقب میں دور تک گیا اور انہیں پکارتا جاتا، اے ایرانیوں بھاگتے کیوں ہوں، میرے ساتھ 2 ہاتھ کرتے جاؤ۔ پر ایرانی نہ رکے اور ان پر آک بوگا کی ایسی دہشت طاری ہوئی کہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو اے نور الدین، یہ آک بوگا کی زندگی کا ایک معمولی سا واقعہ ہے، اور ایسے کئی واقعات آک بوگا کی ذات سے وابستہ ہے۔ اب کہو کہ تم اس بھرے دربار میں یا بیٹھے سب مرد و خواتین کی موجودگی میں آک بوگا جیسے جوان سے مقابلہ کرنے کو تیار ہو جس نے آج تک اپنی زندگی میں کبھی کسی سے شکست قبول نہیں کی۔ نور الدین اپنا ہاتھ اپنی تلوار کے دستے پر لے گیا اور بولا، اے آقا، میں آک بوگا سے مقابلہ ضرور کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ میرا رب ایک شرابی کے مقابلے میں اپنے ایک مسکین و عاجز اور اطاعت گزار بندے کا بھرم ضرور رکھے گا۔ نور الدین کے اس جواب پر سیف الدین نے تیمور کو مخاطب کر کے کہا، اے امیر، اگر نور الدین یہ مقابلہ جیت جائے تو اسے آپ اپنی خواہش و ضرورت کے مطابق جس کام کے لیے چاہیں اپنے پاس رکھ لے، لیکن اگر نور الدین آک بوگا پر غالب رہا اور آپ نور الدین کی ضرورت محسوس نہ کریں تو پھر آپ نور الدین کو میرے حوالے کر دیں۔ آپ جانتے ہیں میری بیوی مر چکی ہے، میری کوئی اولاد نہیں، لہٰذا میں اس نور الدین کو اپنا بیٹا بنا لوں گا۔ اے امیر، وہ نور الدین اس وقت بمشکل 17 برس کا ہوگا، جبکہ آک بوگا اس وقت اپنی جوانی کے عروج پر ہے۔ اس کے باوجود میرا دل کہتا ہے کہ نور الدین اپنے سامنے آک بوگا کو زیر کر لے گا۔ اس موقع پر تیمور نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے اپنے بیٹے شاہ رخ کے کان میں کچھ رازداری میں کہا، جس کے جواب میں شاہ رخ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ تیمور نے اس بار سیف الدین کو مخاطب کر کے اپنا فیصلہ دے دیا، اے سیف الدین، شاہ رخ واپس آئے تو یہ مقابلہ شروع کروا دو۔ نور الدین اور آک بوگا دونوں کے پاس اپنی اپنی تلواریں ہیں، اب انہیں سرخ خود اور ڈھالیں مہیا کی جائیں گی۔ اس کے بعد دونوں کا مقابلہ شروع ہوگا۔ ان دونوں کو سمجھا دینا کہ ایک دوسرے کو زخمی نہ کریں اور نہ ہی ایک دوسرے کو کوئی نقصان پہنچائے۔ تیمور خاموش ہو گیا اور شاہ رخ کا انتظار کرنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شاہ رخ لوٹا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گٹھلی تھی اور دوسرے ہاتھ میں 2 خود اور 2 ہی ڈھالیں تھی۔ پھر جب تیمور نے حاجب کو بلا کر اس کے کان میں کچھ کہا اور اس کے جواب میں اس حاجب نے خالی نشیز اٹھا کر اس جگہ رکھ دی تھی جہاں تیمور کے قریب اس کے بیٹے شاہ رخ کی نشیز تھی۔ پھر ہاتھ کے اشارے سے تیمور نے آک بوگا کو اپنے قریب بلایا، اور جب آک بوگا اس کے سامنے اور نور الدین کے پاس آ کھڑا ہوا تو شاہ رخ نے اٹھ کر ان دونوں کے سروں پر خود جمانے کے بعد
انہیں ایک ایک ڈھال بھی تھما دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی دربار میں سیف الدین کی باروب آواز بلند ہوئی، اب تم دونوں مقابلہ شروع کرو، لیکن دھیان رہے کہ ایک دوسرے کو زخمی نہیں کرنا۔ دربار میں یوں خاموشی طاری ہو گئی تھی جیسے ہر آنکھ کسی سیمی تن کے لذت آمیز رقص میں ڈوب کر رہ گئی ہو۔ پھر نور الدین اور آکبوغا اپنی تلواریں لہراتے ہوئے آگے بڑھے اور ایک دوسرے پر انہوں نے حملہ کر دیا۔ شروع میں دونوں ہی ایک دوسرے پر خوب دیکھ بھال کر اور آہستہ روی سے وار کر رہے تھے، پھر لمحہ و لمحہ دونوں کے حملوں میں تیزی اور وحشی پن ابھرنے لگا۔ پھر وہ دونوں تھوڑی دیر تک ایک دوسرے پر یوں حملہ ور ہونے لگے جیسے ہزاروں طوفان ابل پڑے ہوں، شکاری درندوں کی طرح بکھرتے ہوئے اور اچانک جاگ اٹھنے والے شعلوں کی طرح وہ ایک دوسرے کی طرف لپکنے لگے تھے۔ شروع میں آکبوغا کے حملوں سے یہی محسوس ہونے لگا تھا کہ چند ہی ساتوں کے اندر وہ نور الدین کو اپنے سامنے سمیٹ کر رکھ دے گا، لیکن پھر نور الدین کی حیت بھی یوں بدلنے لگی جیسے مٹی کی تقدیر بدلتی ہے۔ وہ کسی وحشی درندے کی طرح حملہ ور ہو رہا تھا اور آکبوغا پر یوں چھا گیا تھا جیسے کوئی طوفان امڑ کر اپنے ہدف کی طرف لپکتا ہے۔ لمحوں کے وحشیانہ رقص کی طرح حملہ ور ہوتے ہوئے وہ ایسی آوازیں نکال رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو، میں تو سمندر ہوں۔ نور الدین اس موقع پر یوں لگ رہا تھا گویا اس کے جسم میں شعلے اور سانسوں کے اندر آگ بھر دی گئی ہو۔ اچانک نور الدین نے آکبوغا کی ڈھال پر اپنی ڈھال سے ایک زوردار ضرب لگائی، جس کی وجہ سے آکبوغا سے اس کی ڈھال چھوٹ کر دور جا گری، پر آکبوغا نے بھی بڑی مہارت اور بصیرت کا ثبوت دیا۔ اپنی ڈھال ہاتھ سے گرتے اس نے نور الدین پر اپنی تلوار کا ایک خطرناک وار کیا، پر اس موقع پر شاید نور الدین بھی اپنی زندگی کے اہم فیصلوں میں سے ایک فیصلہ کر چکا تھا۔ نور الدین نے آکبوغا کے اس خطرناک وار کو اپنی ڈھال پر روکنے کے بجائے اپنی تلوار پر لیا، اور جب دونوں کی تلواریں آپس میں ٹکرائی تو نور الدین نے فوراً اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی ڈھال فرش پر گرا دی، اور بائیں ہاتھ سے اس نے آکبوغا کا تلوار والا ہاتھ پکڑ لیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی تلوار علیحدہ کر کے اس کی نوک آکبوغا کی گردن پر رکھ دی تھی۔ اب آکبوغا پوری طرح بے بس اور مغلوب تھا، کیونکہ اس کا دایاں ہاتھ جس میں اس نے تلوار تھام رکھی تھی نور الدین کی آگنی گرفت میں تھا، اور اوپر تلوار والے ہاتھ کو آکبوغا اپنی مرضی کے مطابق حرکت میں نہ لا سکتا تھا۔ آکبوغا کو نور الدین کے سامنے مکمل طور پر بے بس اور مغلوب دیکھ کر تیمور نے گہری مسکراہٹ میں کہا، اے نور الدین، تم یہ مقابلہ جیت چکے ہو، اپنی تلوار آکبوغا کی گردن سے ہٹا لو، اب تم غالب ہو اور آکبوغا مغلوب ہو چکا ہے۔ نور الدین نے آکبوغا کا پکڑا ہوا ہاتھ چھوڑ دیا اور اس کی گردن سے اس نے اپنی تلوار بھی ہٹا لی تھی۔ اس موقع پر آکبوغا نے کمال مردانگی اور فراخ دلی کا مظاہرہ کیا تھا۔ نور الدین نے جب اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اس کی گردن سے تلوار ہٹا لی تو آکبوغا نے فوراً اپنی تلوار نیام میں کر لی، اپنی ڈھال اٹھا کر ایک طرف رکھ دی، اور پھر انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر نور الدین کو گلے سے لگا لیا اور اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آکبوغا نے توصیفی انداز میں کہا، نور الدین، قسم خداوند رحمان و رحیم کی، میں نے اپنی زندگی میں بہت سے مقابلوں میں حصہ لیا، پر تیرے جیسا ماہر تیزن آج تک نہ دیکھا۔ باخدا میں خواہش کروں گا کہ جنگوں کے دوران میں تیرے ماتحت کام کروں تاکہ میں تم سے کچھ حاصل کر سکوں، کچھ سیکھ سکوں۔ گو تو مجھ سے عمر میں کمتر ہے، پر جنگی فنون میں تو یقیناً مجھ سے بالاتر ہے۔ آکبوغا نور الدین سے علیحدہ ہو کر ایک طرف ہٹ گیا، کیونکہ تیمور اور سیف الدین اپنی جگہوں سے اٹھ کر نور الدین کی طرف آ رہے تھے۔ دونوں باری باری نور الدین کو گلے لگا کر ملے اور فتح کی مبارکباد دی۔ پھر تیمور اور سیف الدین دوبارہ اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے، تاہم نور الدین ابھی کھڑا تھا۔ آکبوغا وہاں سے ہٹ کر دوبارہ اپنی نشست پر جا بیٹھا تھا۔ پھر تیمور اپنے سامنے بیٹھے اسقف یوحنا کو مخاطب کر کے بولا، اے یوحنا، چند روز قبل تو نے مجھ سے کہا تھا کہ میں کوئی ایسا مناسب لڑکا تلاش کروں جس کے ساتھ تم اپنی بیٹی انجلینا کی شادی کر سکو۔ اسقف یوحنا نے جواب میں ایک طرح سے تیمور کی اس گفتگو کی درستگی کرتے ہوئے کہا، اے آقا، میں نے شادی کا ذکر نہ کیا تھا، بلکہ آپ سے التماس کی تھی کہ کوئی ایسا مناسب جوان نگاہ میں رکھیے گا جس سے میں اپنی بیٹی انجلینا کی منگنی کر سکوں، کیونکہ میری بیٹی ابھی مشکل 13 برس کی ہوئی ہے اور ابھی وہ اس قابل نہیں کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ یوحنا کے خاموش ہونے پر تیمور پھر بولا، چلو شادی نہ صحیح، فی الحال منگنی ہی صحیح، پر تمہاری بیٹی انجلینا کے لیے میں ایک جوان کا انتخاب کر لیا ہے، اور وہ یہ جوان نور الدین ہے جو اس وقت تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ اے یوحنا، کو ایسا ممکن نہیں کہ ابھی سب لوگوں کی موجودگی میں
میں نور الدین سے متعلق تمہاری بیٹی انجلینا کا اندیا لے لیا جائے اور اگر وہ رضامندی کا اظہار کر دے تو آج ان دونوں کی باقاعدہ طور پر منگنی کر دی جائے۔ یوحنا نے خوشی آور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے آقا، یہ میری خوش بختی اور میری بیٹی انجلینا کی بختاوری ہے کہ نور الدین جیسے بے مثل و نایاب جوان کو اس کی زندگی کا ساتھی بنا دیا جائے۔ تیمور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور یوحنا سے کہا، اگر ایسا ہے تو پھر آؤ میرے ساتھ ابھی اور اسی وقت تمہاری بیٹی انجلینا کا نور الدین سے متعلق اندیا لے لے۔ یہ گفتگو نہ صرف نور الدین بلکہ وہاں بیٹھا ہر کوئی غور اور دلچسپی سے سن رہا تھا۔ تیمور کا ساتھ دینے کے لیے یوحنا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تیمور نے اس بار امیر الامراء سیف الدین کی طرف دیکھتے ہوئے خوشی کے اظہار میں کہا، اے سیف الدین، تم بھی ہم دونوں کے ساتھ آؤ۔ سیف الدین بھی خاموشی کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان دونوں کے ساتھ ہو لیا تھا۔ دربار میں حریری پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی خواتین کے اندر اس وقت یوحنا کی بیوی مالتھس و بیٹی انجلینا بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں ماں بیٹی کو ایک دوسری کے ساتھ بیٹھی باہم محو گفتگو تھی۔ انجلینا گوبے بمشکل 13 برس کی تھی، پھر بھی اس کے چہرے پر بچپن کی رخصتی اور جوانی کی لطافت و نزاکت تھی۔ وہ خوابوں میں مچلتی جوانی، فطرت کے رنگین جمال، لبے شاداب پر چھائی ہوئی گلنار ہنسی اور انگور کے ٹپکوں جیسی شیریں لہجے کی طرح حسین و پرکشش تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے یوں لگتا تھا جیسے ان کے اندر ایک میخانہ ڈوبا ہوا ہو۔ اس کے حسن و خوشبو سے تراشے ہوئے پیکر سے ایک طلب انگیز مہک سی اٹھ رہی تھی۔ اپنی ماں کے ساتھ گفتگو کے دوران ویسی لگ رہی تھی جیسے اس کی باتوں میں امرت، سانسوں میں مہکار اور آنکھوں میں گویا مخمور خوابی کی مستی کے شرارے ہوں۔ تیمور، سیف الدین اور یوحنا جب ان دونوں کے قریب گئے تو اپنی ماں سے گفتگو کرتے انجلینا اچانک خاموش ہو گئی تھی۔ یوحنا اپنی بیٹی انجلینا کے قریب آئے، اسے مخاطب کر کے اس نے بڑی نرمی اور شفقت بھری آواز میں پوچھا، اے انجلینا میری بیٹی، آقا تیمور، امیر سیف الدین اور میں تم سے یہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ کیا تم ابھی مقابلہ جیتنے والے نور الدین کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کو تیار ہو؟ اگر تم اپنی خوشی اور رضامندی کا اظہار کر دو تو ابھی اور اسی وقت سب کی موجودگی میں تم دونوں کی باقاعدگی منگنی کر دی جائے گی اور شادی اس وقت ہوگی جب تم کم از کم 17-18 برس کی ہو جاؤ گی۔ اب بولو میری بیٹی، اس بارے میں تمہارا کیا جواب ہے؟ اپنے باپ کے اس سوال پر زندگی کی بشارت اور نجات کا خواب دیکھنے والی حسین انجلینا بالکل تبدیل ہو کر رہ گئی تھی۔ لگتا تھا اس سوال سے اس کے دل کی ٹھنڈک اور روح کی حرارت جاتی رہی ہو۔ تھوڑی دیر قبل تک گیت کا روح، نغمے کا پیکر اور اجالوں کا سرور دکھائی دینے والی انجلینا بدل کر رہ گئی تھی۔ اس کی نظروں میں حسن کی کرنیں بجھ سی گئی تھی۔ اس کے گالوں پر بکھرے ہوئے رنگ گویا کھول اٹھے تھے۔ ایک بار غور سے انجلینا نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، پھر اس نے بلند آواز میں کہا، کیا میرے لیے آپ کے پاس ایک غلام ہی رہ گیا ہے؟ میں ہرگز ایک غلام، ابن غلام کو اپنی زندگی کا ساتھی نہ بناؤں گی۔ انجلینا کے اس جواب پر دربار میں ایک خاموشی اور سناٹا سا طاری ہو کر رہ گیا تھا۔ سیف الدین اور اسقف یوحنا دونوں کی گردنیں مایوسی کے باعث جھک سی گئی تھی۔ وقتی طور پر تیمور کے چہرے پر بھی دکھ کے آثار نمودار ہوئے تھے، پر جلدی سے اپنے آپ کو سنبھالی اور بولا، انجلینا کے اس جواب پر کسی کو برا منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اپنی زندگی کے ساتھی سے متعلق کوئی فیصلہ کرنے میں یہ پوری طرح آزاد ہے اور اسے اپنا فیصلہ دے دیا ہے، لہذا اس جواب پر کسی کو تعجب، دکھ اور پریشانی کا احساس نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ انجلینا بہرحال اپنے متعلق بہتر اور سودمند فیصلہ کرے گی۔ تیمور اٹھ کھڑا ہوا اور سیف الدین کے علاوہ یوحنا کو بھی اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتا ہوا اپنی نشست کی طرف بڑھ گیا۔ تیمور جب دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گیا تو یوحنا نے تیمور کے قریب آ کر اس کے کان میں سرگوشی کی، اے آقا محترم، وہ میری بیٹی انجلینا نور الدین کو اپنانے سے انکار کر چکی ہے، لیکن میں ذاتی طور پر نور الدین کو اس کی زندگی کا ساتھی بنانے کا عزم کر چکا ہوں، اور میں اپنی بیوی مالتھس کو بھی اپنا ہم خیال بنا لوں گا۔ اے آقا، آپ صرف یہ کریں کہ نور الدین کو امیر سیف الدین کے پاس رہنے کی اجازت دے دیں، چونکہ میری حویلی اور نور الدین کی حویلی ساتھ ساتھ ہے، لہذا نور الدین کے وہاں رہنے سے میری بیٹی انجلینا کو نور الدین سے ملنے اور اس سے گفتگو کرنے کا موقع ملتے رہیں گے، اور مجھے امید ہے کہ ایک روز وہ ضرور نور الدین سے متاثر ہو کر اس سے شادی کرنے پر آمادہ ہو جائے گی، کیونکہ میں دیکھتا ہوں نور الدین آندھیوں میں اذان دینے والا اور اندھیری راتوں کے پرشور طوفانوں کے اندر سنگ پھونک دینے والا جوان ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری بیٹی انجلینا نور الدین کو سمجھنے کے بعد ایک روز ضرور اس سے متاثر ہو کر اسے اپنا جیون ساتھی بنانے پر رضامند ہو جائے گی۔
تیمور کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی اور اس نے جوابی رازداری میں کہا، اے یوحنا، جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا۔ یوحنا جب اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا تو تیمور نے اپنے سامنے کھڑے نور الدین کو مخاطب کر کے کہا، اے نور الدین، اب جبکہ تم یہ مقابلہ جیت چکے ہو، میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ تمہاری کوئی خواہش ہے؟ اگر ہے تو کہو تاکہ میں اسے پورا کرنے کی کوشش کروں۔ نور الدین نے اپنا جھکا ہوا سر سیدھا کیا، تیمور کی طرف دیکھا اور بولا، اے آقا، زندگی میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میری ایک ہی خواہش رہی ہے، اور وہ یہ کہ میری رانوں تلے کوئی اچھی نسل کا گھوڑا ہو، کمر میں تیغ ہو، دائیں ہاتھ میں نیزہ بائیں ہاتھ میں ڈھال ہو، کمان کمر کے ایک طرف آویزہ ہو، سر پر مضبوط آہنی خود اور پشت پر تینوں سے بھرا ہوا ترکش ہو، اور میں دن بھر طوفانی بگولوں کی طرح جنگ میں مصروف رہوں۔ بس یہی میری خواہش ہے آقا۔ نور الدین کا یہ جواب سن کر تیمور بے حد خوش ہوا۔ اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ پھر اسے اپنا منہ اپنے بیٹے شاہ رخ کی طرف پھر سے مخاطب کر کے کہا، اے شاہ رخ میرے بیٹے، وہ سامان لاؤ جو میں نے تمہیں لانے کو کہا تھا۔ شاہ رخ اپنی جگہ سے اٹھا اور قریب رکھی گٹھڑی اٹھا کر سے تیمور کو تھما دی۔ جب شاہ رخ دوبارہ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا تو تیمور نے نور الدین کو پکارا، اے نور الدین، یہ گٹھڑی سنبھال لو، اس میں تمہارے لیے کچھ سامان ہے۔ نور الدین نے آگے بڑھ کر وہ گٹھڑی لے لی اور اسے کھول کر دیکھا۔ اس میں کڑیوں والا دراز زرہ تھی، ایک گھوڑے کی دم کا تورا لگی نمندے کی سفید نوکدار ٹوپی تھی، نرم چپڑے کا گھٹنوں تک جوتا، ایک کمر پر باندھنے کا بھاری چرمٹ پٹکا تھا جس پر چاندی کا کام اور زمرد ٹکے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ نور الدین کے لیے عام استعمال کے عمدہ کپڑوں کے کئی جوڑے اور نقدی کی ایک تھیلی بھی تھی۔ نور الدین جب وہ گٹھڑی دیکھ چکا تو تیمور سے مخاطب کرتے ہوئے پھر بولا، اے نور الدین، اس بھرے دربار میں تم نے آگ بوگوں کو ہرا کر میرے دل اور اس دربار دونوں میں ایک بہترین مقام حاصل کر لیا ہے۔ میں تمہیں اپنے صف اول کے سپاہ سالاروں میں شامل کرتا ہوں۔ اے نور الدین، تمہاری رہائی سیف الدین کے ساتھ ہوگی۔ سیف الدین تنہا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے یہ تمہیں اپنا بیٹا بنا چکا ہے۔ اور ہاں، قبل اس کے کہ میں اپنے اس دربار میں چند اہم امور نپٹاؤں، تم آگے بڑھو اور میرے بیٹے شاہ رخ کے پاس جو ایک نشست کا اضافہ کیا گیا اس پر بیٹھ جاؤ، اور آج کے بعد جب بھی دربار لگا کرے گا تمہاری نشست یہی ہوا کرے گی۔ نور الدین آگے بڑھا۔ اس نشست کے پاس جا کر اس نے ایک بار اس حریر و دینار اور سونے چاندی کا کام کی ہوئی کرسی کی طرف دیکھا، پھر دوسری نگاہ اسے اپنے پھٹے ہوئے لباس پر ڈالی اور تھوڑی دیر کے لیے وہاں بیٹھنے سے ہچکچایا۔ نور الدین کی سرکت پر پردے کے پیچھے بیٹھی عورتوں نے طنزیہ کہہ کے بلند کیے، جس کے جواب میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ بھی بلند آوازوں سے ہنس پڑے تھے۔ تیمور کو یہ سب کچھ انتہائی ناگوار گزرا اور وہ زور سے چلایا، خاموش! تیمور کے یوں غصے میں بولنے کے باعث دربار کے اندر خاموشی اور موج جیسا سکوت محیط ہو کر رہ گیا تھا۔ کوئی آہٹ، کوئی گونج، کوئی چاپ وہاں نہ رہی تھی، اور یوں لگنے لگا گویا ہر آواز جامد اور برف ہو کر رہ گئی ہو۔ نور الدین کی تسکین و تسلی کی خاطر تیمور پھر بولا، اے نور الدین، اب تم اس دشت زیس میں تنہا مسافر نہیں ہو، دہر کے اس آشوب خانے میں اب تم ایک بے بس انسان نہیں ہو، اب تم آزاد ہو اور میرے عمدہ ترین جرنیلوں میں سے ایک ہو۔ تیمور جب خاموش ہوا تو اس کے بیٹے شاہ رخ نے نور الدین کا ہاتھ پکڑ کر وہاں بٹھاتے ہوئے بڑی لطافت میں کہا، اے نور الدین، اس نشست پر بیٹھ جاؤ کہ تم اس کے حقدار ہو۔ نور الدین چپ چاپ اس نشست پر بیٹھ گیا۔ تیمور کے چہرے پر گہری مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس کے بعد تیمور نے سلطنت کے کچھ امور نمٹائے، کچھ مقدمات اس کے سامنے پیش کیے گئے جن سے متعلق اس نے اپنے فیصلے جاری کیے، اور اس کے بعد دربار برخاست کر دیا گیا تھا اور ہر کوئی اٹھ کر باہر نکل گیا تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔